بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا آج کا. جی دل کرتا ہے بار بار سوالات کریں. نحمد و نصلی علی رسول کریم. آج الحمدللہ 7ویں سپارے کا ہم خلاصہ سماعت کریں گے اور قرآن کی یہ تاثیر ہے. اچھا میں آپ کو ایک آج بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں اس 7ویں سپارے کے شروع کے اندر. اللہ کے کلام کی تاثیر یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں یا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دل، ناظرین توجہ رکھیے گا، وہ دل جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، یا وہ دل جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو رونگٹے کھڑے ہوں گے یا آنکھوں سے آنسو آئیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیج کر آپ کو سلام کہہ دیا ہے یا فرشتے آپ سے مصافحہ کر چکے ہیں. ایک کیفیت اگر آپ پر طاری ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا نماز شکر کیجیے گا کہ اللہ یہ تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے ہمارے دل کو اپنے لیے قابل سمجھا. اب حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا اور کسی بھی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتا. قرآن نے جس کو حلال کہا ہے آپ اسے حلال کہیں گے یا پھر اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. دین اسلام کی خوبی یہ ہے، یہ اعتدال، بیلنس والا دین ہے. یہ ان بیلنس نہیں ہے کہ یہاں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ صرف اس کام میں لگ جائیں. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے دنیا میں رہو مگر دنیا تمہارے دل کے اندر نہ رہے. ہم بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، یار اللہ کی قسم، یار یہ جو کام ہے اللہ کی قسم. اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے. 7ویں سپارے کے اندر اللہ شاہ فرماتا ہے، اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا میری ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، تمہارے احمد تمہاری جان کی قسم، قرآن پاک کی قسم کھاتے ہیں. قرآن پاک کی قسم صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی جو قسم ہے وہ لغو ہوتی ہے، اللہ اس کو شدید ناپسند فرماتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قسم زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بچے جو ہیں نا وہ قسم نہیں کھاتے، لیکن جب میں ان سے کچھ کہتی ہوں کہ سچ بتاؤ تو وہ کہتے ہیں واللہ. تو کیا واللہ قسم ہے؟ خوش رہیں، دیکھیں یہ آپ کی تربیت ہے. واللہ باللہ تاللہ، یہ 3 قسمیں. یہ اللہ کی قسم. واللہ کا مطلب تھا واو، یہ واو قسمیہ ہے. اچھا. باللہ بھی با جو ہے قسمیہ ہے، تا بھی قسمیہ ہے. اس کا مطلب تھا مجھے اللہ کی قسم. اچھا کوئی شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا ورنہ اللہ کل قیامت میں آپ کی پکڑ کرے گا. اچھا کسی کی جان خطرے میں آ سکتی ہے اگر کوئی کہے کہ جی مجھے تمہاری قسم؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو کہہ رہے قسم ہے ہی نہیں کسی اور کی ہے نہیں، لیکن ایک کانسیپٹ تو ہے نا. ایسا کچھ بھی نہیں کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی ہاں وہ مر جائے گا، ایسا کچھ نہیں. یہ غلط بات ہے، اچھی بات ہے ایسا. اچھا اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ 3 روزے رکھے گا. اب اللہ بیان کرے شیطانی عمل جس سے اللہ شدید ناپسند کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ اپنے سے دور کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا اور بت کی پوجا کرنے والا یا پھر فال نکالنے والا، یہ وہ ہیں کہ جس سے اللہ شدید ناراض ہوتا ہے. احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا ناجائز ہے. احرام کی حالت میں آپ البتہ سمندر کا شکار کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے کبھی غیر ضروری سوال نہ کیا کرو. دل مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کو تکلیف ہو. اور یہاں منع کیا گیا کہ دیکھو تم اس سے غیر ضروری سوال نہیں کرنا، بیٹھ جانا. اللہ اس وقت کتنا کرم ہے کہ کوئی نبی سے پوچھنے آتا تھا، وہ پوچھا بھی نہیں جاتا تھا وہ سوال، اللہ جبرائیل کو بھیج کے حضور کو مطلع فرما دیا کرتا تھا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. وصیت تمہیں کرنی ہو یا کوئی بھی آپ کو عمل کرنا ہو تو قرآن کے مطابق 2 گواہ رکھیں. کوئی بھی آپ کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اسے لکھ لیا جائے اور لکھنے کی سہولت موجود نہیں ہے تو یہاں قرآن شاہ فرماتا ہے 2 گواہ، 2 بندوں کو آپ سامنے بٹھا کے بطور گواہ بنائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی تھی، ہم نے تمہیں حکمت دی تھی، ہم نے تمہیں نبوت دی تھی، ہم نے تمہیں انجیل دیا تھا، ہم نے تمہیں معجزات دیے تھے، ہم نے تمہیں کرم کیا تھا کہ تم اندھے کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ روشنی دے دیا کرتا تھا، تم برس والے مریض کو ہاتھ لگاتے تھے شفا مل جاتی تھی، کوئی بھی مریض تمہارے سامنے آتا تھا تم ہاتھ رکھتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا، تم مردے سے کہتے تھے قم باذن اللہ اور وہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا.
پھر قیامت کے دن کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ جب قیامت میں کوئی کسی کا نہیں پوچھے گا، قیامت میں ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی، صرف ایک ذات ہوگی، وہ ذات مصطفیٰ ہوگی جس کو سب کی فکر ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب میزان رحمت پر یا پھر پل صراط پر اللہ کے حبیب ہمیں جنت کی طرف گامزن کر رہے ہوں گے۔ اب مائدہ والا قصہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں نے کہا، یا ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے، آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ عطا کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ لیکن نبی کا یہ کام ہے، نبی نے ہاتھ کو بلند کیا، اے اللہ عطا فرما دے، تو اللہ نے آسمان سے ایک دسترخوان ان کے لیے نازل فرمایا، کیا بات، اور اسے کہا اللہ نے کہ یہ ہمارے لیے یوم عید ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن یہ کہیں گے، پروردگار میں تیری عبادت کرتا تھا، پروردگار میں تیرا بندہ تھا، پروردگار تو میرا اور ان سب کا رب ہے۔ میں نے دنیا میں بھی ان کو یہی کہا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ہم آپ کو بیان کر چکے تھے قرآن کا جو ایک بہت بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا۔ اس کے 3 موضوع ہیں، ایک ہے عقیدہ توحید، مونوتھیزم، وی بلیو ونیس آف اللہ۔ سیکنڈ، آل پروفٹس، جتنے پروفٹس ہیں ہم وی بلیو آل پروفٹس، لاسٹ پروفٹ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ تھرڈ ججمنٹ ڈے، لاسٹ ڈے، یوم آخرت، قیامت کا دن۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقائد مکی صورتوں کے۔ اللہ بیان کر رہا ہے یہ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ اندھیرے کو پیدا کرنے والا کون ہے، اندھیرے میں سے، رات میں سے دن کو نکالنے والا، دن کی روشنی نکالنے والا، اور دن کی روشنی میں سے اندھیرے کو نکالنے والا۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہی خالق ہے جو اللہ ہے، واحد ہے، جو اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تم جو بات کر رہے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہر زمانے کے کفار انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب نبی اسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو کفار آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ پوری کائنات میں بھی دیکھ لیں، یہ جتنے لوگ تھے جو اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، جو خوار ہیں وہ خوار ہی پھر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں وہ ان کے در پہ چل رہے ہیں، ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو ان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے وہ پروٹوکول ہوگا کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے چمک رہے ہوں گے۔ انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے، آواز آئے گی یہ نبی نہیں بلکہ امت مصطفیٰ کے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے تھے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اچھا، اب 18 انبیاء کا تذکرہ، ابھی یہ واحد صورت ہے جس میں تسلسل کے ساتھ اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اچھا، تو میں کبھی سوچتا تھا کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کرنا، تو معلوم چلا کہ اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کرنا خود اللہ کو پسند ہے۔ تو جب عیسیٰ اور موسیٰ کا تذکرہ کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے تو محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ کافر اور مومن کی نظر میں فرق ہے۔ کافر مثال کے طور پہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ جو پیچھے گلدستے آپ کو نظر آ رہے ہیں، کافر دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ گلاب کو دیکھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے سو بیوٹیفل۔ مگر جب ایک مومن گلاب کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسا ہے، وہ پہاڑ کی اونچائی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اتنا اونچا ہے تو اس کو بنانے والا کتنی طاقتور ہوگا۔ وہ سمندر کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، جب میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، آپ کسی بھی نعمت کو دیکھیں، پہاڑ کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، آپ فوراً یہ کہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اس نظر کا بھی آپ کو بے انتہا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی، یہ عبادت لکھی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے سچے دل سے کہا تو میرا یقین ہے کہ سمندر میں جتنے قطرے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ کے جتنے ذرات ہوں گے اللہ آپ کو اتنی۔ کتنا آسان ہے ثواب کمانا ہم لوگوں کے لیے، دیکھیں۔ اچھا، اب یہاں ایک تلقین کی جا رہی ہے، برے لوگوں سے بچو، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی،
جو گیدرنگ ہوتی ہے نوجوان، پھر وہ جینزیز کی بات آئے گی، لیکن جو آپ کے جو وہ برے لوگ، برے دوست جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہیں، آپ ان سے بچیں. یہ اللہ کا بھی پیغام ہے، بلکہ میں آسان الفاظ میں کہوں یہ اللہ نے آپ کو میسیج دیا ہے، یا رسول اللہ نے آپ کو میسیج دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں. یہاں مجھے آج پہلی مرتبہ میں تفسیر پڑھ رہا تو بڑا حیران ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے کہ اللہ نے کائنات کے راز اور نیاز اور حکمتیں ان سے بات کی تھی. اچھا. جی، کائنات کے جو راز ہیں، کائنات کی جو حکمتیں ہیں، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بتائی تھیں. اور ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جو پوری کائنات کے راز اور حکمتیں بتائیں وہ محمد رسول اللہ کو بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ قسم کھاتے ہیں، یہاں بات کی جا رہی ہے کفار کی. لوگ قسم کھاتے ہیں کہ حبیب کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے. اے حبیب ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، اے حبیب یہ کبھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بیت اللہ بن جائے تو اپنے دل سے کینے کو نکال دیں. میرے والد صاحب ایک جملہ کہتے تھے، بہت آسان ہے، یا تو سینے میں کینہ ہوگا یا سینے میں مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. سبحان اللہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے برائی سوچنا. مثال کے طور کسی کے لیے برائی سوچنا، کسی کے لیے بدگمانی سوچنا. اللہ مجھے اور آپ کو بدگمانی سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.